نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور ان کا قصہ ان پر پاک کر دیا جائے، اور یہ لوگ ایسی نشانی کے انتظار میں ہیں جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر اس بات کا یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل پر کھلی اور واضح نشانیاں نہیں آئی تھیں؟ انہوں نے ان نشانیوں کو پا لینے کے باوجود بھی کفر کیا تھا، تو اگر ان کے اوپر بھی اتنی واضح نشانیاں آ گئیں، ایمان کا تو تقاضا وہیں پہ ادھورا رہ جاتا ہے جب انہوں نے حقیقتاً سب کچھ دیکھ لیا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بن دیکھے اور غیب پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی کھلی نشانیوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنا دی گئی ہے اور وہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جو لوگ برتر ہوں گے کافروں سے وہ ایمان والے ہی ہوں گے، حالانکہ ان کے پاس رزق ہے، اور اس بنا پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کے اوپر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر سکتا ہے، لیکن آخرت تو صرف نیکوکار اور پرہیزگاروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب لوگوں کا جو دین تھا شروع میں وہ اسلام ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کی، حق اور باطل کی آمیزش کی، اور اس طرح سے حق بات لوگوں سے چھپائی جس کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم لوگ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی آزمائش نہیں کی کہ کون جو ہیں وہ کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کوشچن کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو تو وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں، وہ مشکلات تو آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، اور انہوں نے ان سختیوں اور مصیبتوں کا جو سامنا ہے وہ خندۂ پیشانی کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو اتنی آزمائشیں آئی تھیں، اتنی پریشانیاں آئی تھیں کہ یہاں تک کہ رسول خود پکار اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی مدد پہنچائی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے اور وہ جلد آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا تھا کہ کن لوگوں پر ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ماں باپ پر مال خرچ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں محتاجوں پر، مسافروں پر، اور جو کوئی بھی نیکی کرے گا اس کا صلہ اس کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں کرے گا، ہر کسی کو اس کی نیکی کا صلہ ملے گا اور پورا اجر بھی ملے گا۔ ہماری آج کی آیت نمبر 216 سے لے کر آیت نمبر 220 تک ہیں، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو، اور حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
مکی دور میں بعض جوشیلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، مگر انہیں جہاد کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہے، اور یہاں مدینے میں آ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی اور جہاد کو فرض کر دیا تو پھر بعض مسلمانوں نے اسے بہت مشکل سمجھا اور اسے دشوار سمجھا، کیونکہ ہر معاشرے میں تمام آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ دلیر بہادر ہوتے ہیں اور کچھ سست اور کاہل ہوتے ہیں، تو اس قسم کے مسلمان اس دور میں بھی موجود تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان دوسرے قسم کے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ در حقیقت تمہیں ایک چیز بری لگ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو یعنی آرام کرو، وہی تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 217 یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا، اسے کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ سب کام جو تم کرتے ہو اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہی کافر ہوگا، اور ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اصل جرم یہ نہیں ہے کہ تم نے ماہ حرام میں لڑائی کی ہے، ان کے نزدیک تمہارا اصل جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہی کیوں اور اب تک کیوں اس دین پر قائم ہو، اور اس وقت تم لوگ مجرم ہی رہو گے جب تک یہ دین چھوڑ نہ دو اور ان کے دین کو ایکسیپٹ نہ کر لو۔ حقیقتاً وہ یہی کچھ چاہتے ہیں اور یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اسلام لانے سے پرانے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام سے پھر جانے سے پہلے کی گئی نیکیاں تمام برباد ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ پھر توبہ کر کے انسان مسلمان دوبارہ ہو جائے یا دوبارہ نیکیاں جمع کر لے، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی تو صرف گناہ ہی گناہ رہ گئے، جس کا خمیازہ اب دائمی عذاب جہنم کی صورت نہ پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 218 ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت دراصل ان مجاہدین کے دستے سے متعلق ہے جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان مجاہدین کو یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں ان سے دو غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اجازت نہیں مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ یکم رجب کو لڑائی کی جس کا انہیں علم نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ جہاد کا مطلب یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ ہر اس کوشش کا نام جہاد ہے جو اسلام کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ذہن سے ہی اس قسم کی تدابیر سوچتا ہے یا کافروں کی تدابیر کا توڑ سوچتا ہے تو بھی وہ جہاد ہی کر رہا ہے، قلم سے ہو یا پھر وہ زبان سے ہو یا پھر وہ تلوار سے ہو یا پھر اپنے نفس سے ہو۔ ہر قسم کا جہاد جو ہے وہ خالصتاً اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر
من نفعہما ویسألونک ما سینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کر سکو۔ شراب کے متعلق یہاں جو حکم ہے اس میں صرف شراب سے نفرت ڈالنا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں شراب، جوا اور اس سے قبیل کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی اپنی فیملی سے شروع کریں۔ آیت نمبر 220، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقے اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں ہی اپنے ساتھ رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، داؤ فریب سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اس معاملے میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے سمجھا رہے ہیں کہ اصل مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ یتیموں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے حد الامکان کوشش کرے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رہنے دے، اگر ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مال پہ جو ہے وہ ناحق قبضہ کرنا ہے، بس ان کی بھلائی چاہنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم پر بہت سختی بھی کر سکتا تھا، کچھ ایسی پابندیاں عائد کر سکتا تھا جس کی وجہ سے تم مشکلات میں پڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، اور کر بھی سکتا تھا، مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو اپنی عملی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔